الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين تمام میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تھوڑا پیچھے والے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ذرا اس طرف والے بھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام کیا آپ نے اس جلسے میں تشریف لائے سبحان اللہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جہاں اللہ اس کے رسول کی بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں سبحان اللہ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مدرسہ پڑھاتا ہے آپ ماشاءاللہ الحمدللہ جس کا بھی بچہ مدرسہ جا رہا ہے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں یاد رکھو اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا یا حافظ قرآن ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا سبحان اللہ مدرسہ پڑھائیے اسکول پڑھائیے آج ہم لوگ جو ہے ہم مارے جا رہے ہیں آج ہر ایک مقام پر جو ہے ڈاکٹرز جو ہے ان لوگوں کے ہاں ملیں گے مسلمان جو ہے یہاں تک کہ جو ہے نوکری کر رہے یہاں تک کہ جو ہے کھیتی باڑی میں چلا ہوا ہے نہ جانے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے اگر آج ہمارے بچوں کو اگر ہم پڑھا دیتے تھوڑی محنت کر کے پڑھا دیتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بچہ انجینئر بن جاتا ماشاءاللہ وہ بچہ ڈاکٹر بن جاتا وہ بچہ قرآن حافظ قرآن ہو جاتا لیکن آج ساری ذمہ داری جو ہے ماں باپ کی ہوتی ہے اگر ماں باپ صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دن دور نہیں ہے ہمارے بچے بھی جو ہے انشاءاللہ پڑھ لکھ کر جو ہے ایک اچھے مقام پر فائز ہو جائیں گے آپ لوگوں کو چاہیے جن کے بچوں کو گھروں میں رکھ کر جو ہے آپ اپنا وقت گزارتے ہیں جن کے بچوں کو جو ہے مدرسہ نہیں بھیجتے جن کے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے جن کے بچوں کو کالج نہیں پڑھاتے تو معلوم یہ ہوا آج ہم اس لیے کس کی خواہش نہیں ہے سب کی خواہش ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بچے کا ساتھ دینا چاہیے خود کو ایک مرتبہ جو ہے آپ بھوکے رہ جائیں لیکن بچوں کو پڑھائیں سبحان اللہ آپ بچوں کو پڑھائیں گے الحمدللہ الحمدللہ بولو میں پڑھنا چاہتا تھا میں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے باپ نے کوشش نہیں کی اب یاد رکھو اس کے ذمہ دار جو ہے ماں باپ ہوں گے انسان کا پہلا اسکول اس کے ماں باپ کی گود ہے سبحان اللہ انسان کا پہلا اسکول اس کے ماں باپ کا گود ہوا کرتا ہے اگر ماں باپ انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ ضرور پڑھے گا ہمارا بچہ اچھا ہوگا یاد رکھو ساری ذمہ داری جو ہے ماں باپ کے اوپر ہوا کرتی ہے شروع ہی سے بچہ جو ہے اگر ہمارا بچہ بیڑی پی رہا ہو ہم اس کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہمارا بچہ سگریٹ پیتا ہے ہم اس کا خیال کرنا چاہیے ہمارا بچہ جو ہے جوا کھیل رہا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارا بچہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے پہلے اگر ماں باپ اگر صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بچوں کی تعلیم و تربیت بھی صحیح ہو جائے گی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ علم دین کا حاصل کرنا ہر عورت اور مرد پر فرض ہے یاد رکھو علم دین حاصل کرو مثال کے طور پر کوئی جو ہے کہہ دیا کہ حضرت میری عمر بڑی ہو گئی میں 50 سال کا ہوں مجھے کلمہ نہیں آتا مجھے غسل نہیں آتا اللہ اللہ آج ایسے لوگ بھی ہیں
جن کی عمر 60 سال ہو گئی ان کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کی عمر 60 سال ہو چکی ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کی عمر اتنی ہو چکی ہے ان کو جو ہے قرآن کی سے شوق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ہم اگر تھوڑی سی شوق اس طرف اگر ہم تھوڑا سا توجہ اگر کرتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی جو ہے ہم جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے، علم بوڑھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی عمر 40 سال کی ہے، اگر آپ مدرسے کے مولانا کے پاس جائیں گے، آپ کسی حافظ قرآن کے پاس جائیں گے، مولانا صاحب مجھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مولوی صاحب مجھے غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، مولوی صاحب مجھے نماز کا طریقہ آتا نہیں، مولوی صاحب مجھے جنازہ کا نماز کا طریقہ نہیں آتا، تھوڑا سا سکھا دو۔ تو کون ایسا مولوی ہے جو آپ کو نہیں سکھائے گا؟ لیکن آپ کی تڑپ چاہیے، اگر آپ تڑپیں گے، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنی عمر کو نہ دیکھیں۔ اگر آج بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے علماء کرام حاضر ہیں، الحمدللہ پڑھائیں گے الحمدللہ بھی علماء کرام، سبحان اللہ۔ دیکھیے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، آج بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے آپ اپنی عمر کو نہ دیکھیں، میری عمر اتنی ہو چکی ہے اب مجھے پڑھنا نہیں آتا، میری عمر اتنی چکی ہے کہ میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، نہیں۔ یہ دین میں پہلے کے ماں باپ میں جو ہے اگر بچہ رویا کرتا تھا تو ماں باپ اسے درود پاک پڑھا کر جو ہے اس کا دل بہلاتے تھے، اگر بچہ روتا تھا تو اسے قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہے، اگر بچہ روتا ہے تو ٹی وی کی طرف لے جاتے ہیں، اگر بچہ روتا ہے تو گانا اس کے سامنے گایا جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو ہم بھول گئے ہیں، وہ اولیاء اللہ کو یاد کرو۔ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین، خواجہ غریب نواز کے جو ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں، خطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غریب نواز کے پہلے خلیفہ ہیں۔ جب دلی میں ان کا مزار شریف ہے، کہاں پر ہے؟ دلی میں ان کا مزار شریف ہے، خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ جو ہے جب بڑے ہوئے تو اماں جو ہے ہاتھ پکڑ کر جو ہے مدرسے کو لے جاتی ہے، سبحان اللہ، مدرسے کو لے جاتی ہے۔ مدرسے کو لے جانے کے بعد خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھاتی ہے اور جو ہے استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بچہ خاموش ہے، بچہ پڑھتا نہیں، استاد پڑھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بچہ پڑھتا نہیں۔ استاد نے سمجھا کہ ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا پڑھ سکے گا، اتنا لمبا میں پڑھا دیا، تھوڑا تھوڑا پڑھاؤں گا تو بچہ تھوڑا تھوڑا پڑھے گا۔ اس لیے بچے سے جو ہے آپ نے پہلی مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین تو بچہ پڑھ نہ سکا، استاد نے تھوڑا تھوڑا پڑھانا چاہا، بچے پڑھ لے الحمدللہ للہ رب العالمین۔ بچہ خاموش ہے، بچہ پڑھتا نہیں۔ استاد نے پوچھا اے بیٹے کیوں نہیں پڑھتا، کیا تجھے پڑھنا بڑا دشوار نظر آ رہا ہے، کیا تجھے پڑھنا بہت تکلیف دہ گزر رہی ہے؟ میں تھوڑا تھوڑا بھی پڑھا رہا ہوں، تجھے چھوٹے سے الفاظ پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تو پڑھتا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ، پیچھے والے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ سبحان اللہ سنیے، بچہ جواب کیا دیتا ہے؟ استاد نے کہا اے میرے بیٹے پڑھتا کیوں نہیں؟ استاد نے کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ بچے نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ۔ بچے نے کیا جواب دیا؟ حضرت میں الحمدللہ رب العالمین سے نہیں پڑھوں گا، میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے پڑھوں گا۔ میں 15ویں
पारे से पढ़ूंगा। तो उस्ताद ने कहा बेटा ये 14 पारा, सुभान अल्लाजी असरा 15वां पारा है, तो मैं वहां से पढ़ूंगा। बच्चे ने कहा, उस्ताद ने कहा बेटा ये 14 पारे कौन पढ़ेगा? तो बच्चे ने जवाब दिया, उस्ताद जी मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना 14 पारे पढ़ा करती थी, मैं सुन सुन कर 14 पारे का हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, क्या बच्चे ने जवाब दिया, है मेरी अम्मा जो है जब तक 14 पारे नहीं पढ़ लेती, अल्लाह अल्लाह दुनिया का कोई काम नहीं करती थी, नाश्ता नहीं करती थी। 14 पारे जब तक नहीं पढ़ लेती, दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मैं माँ के पेट में था, वो सुन सुन कर मैं माँ के पेट में 14 पारे का हाफिज कुरान हो गया। पहले की माओं में ये अमल था कि जब तक कुरान नहीं पढ़ती थी, जब तक नमाज नहीं पढ़ लेती, जब तक कि तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ती थी, दुनिया का कोई काम नहीं करते थे। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज हमारे घरों से जो है कुरान की तालीम खत्म हो चुकी है। आज हमारे घरों में जो है कुरान की तालीम नहीं है, ना घर वाले पढ़ते, ना बाप कुरान पढ़ता, ना बेटा कुरान पढ़ता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर में कुरान ना हो वो घर सारा मुर्दा है। अगर आपके घर को जिंदा रखना चाहते हो तो आप जो है कुरान पढ़ते रहो, आप अपने घर में कुरान की तालीम हासिल करते रहो। आप कुरान जो कुछ आपको आता है आप अपने घर में जो है अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तालीम हासिल करो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमाए किराम यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, आपको तालीम देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें तालीम लेने की जरूरत है, वो पढ़ाने के लिए तैयार है, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो लिहाजा जो है आप जो है अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दीजिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के उस्ताद, यहाँ के उलमाए किराम बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम इस नाज करना चाहिए और हमें बड़े खुश नसीब हैं। अरे भाई अल्लाह अकबर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि तालीम की बहुत बड़ी अहमियत है। आज जो है अगर आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों की तरफ अगर थोड़ी सी फिक्र करेंगे तो आज वो दिन दूर नहीं है जब बच्चा 7 साल का बच्चा हो जाएगा, इंशाअल्लाह 8 साल का हो जाएगा, हमारा बच्चा जो है इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन बशर्ते कि हम अपने बच्चों को भेजना चाहिए। बस मैं आपके सामने जो है और 5-10 मिनट के लिए हाजिर हूँ। आप मेरे साथ जो है बुलंद आवाज से जो है दरूद पाक आप पढ़िए, अल्लाह आपको इसका सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान पाक का जो है ये हरूफ पढ़ता है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। पीछे वाले सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले क्या समझ रहे हैं, हमारा काम सामने वाले कर रहे हैं, तो हमको बोलने की क्या जरूरत है ना मौलाना? हाँ, तो हमारा तो काम सामने वाले कर रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, हमको क्या बोलने की जरूरत? अरे एक मर्तबा सुभान अल्लाह तुम बोलोगे, जन्नत में तुम्हारे नाम का एक घास उगा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब देखिए एक मिसाल, माशाल्लाह है सब खेती बाड़ी बहुत है लोगों की। किसी के पास आम का एक दरख्त है, क्या दरख्त है? यानी घास, आम का एक घास है। अगर किसी के पास 100 हो जाए तो वो खुश होगा रोएगा? बोलो भाई, रोएंगे क्या? खुश हो। ये था, एक के बाद 2 हुए, 2 के बाद 4 हुए, 5 हुए, 100 हो गए। 100 घास आपके पास आम के हो गए तो आप खुश होंगे क्या रोएंगे? बोलिए, खुश होंगे। कितने खुश होंगे? हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। आम के झाड़ पर सब आप हाथ उठा रहे हैं।
اب سب لوگ جو ہے قرآن پڑھیں گے، کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیے سبحان اللہ. تو آپ کو گھاس بھی ملے گا، سمجھے نہیں. لہذا جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ قرآن کا جو قرآن شریف کا ایک حرف کوئی ایک حرف پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نام اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کوئی کہے الف لام میم، الف لام میم کہے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے ایک الف پر 70 گنا اس کے معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. 70 گنا ختم ہو جائیں گے، 70 درجے بلند کر دیے جائیں گے. اگر کوئی ایک مرتبہ الف کہتا ہے، ایک مرتبہ الف کہتا ہے 70 گنا معاف ہوتے ہیں، 70 درجے بلند ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں اس کے نام کا ایک درخت، جنت میں اس کے نام کا ایک گھاس اگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کلمہ پڑھو گے، دیکھیے اگر کسی کو آم کے 100 گھاس یعنی گھاس کے جو ہے 100 آم کے گھاس کے جو ہے آپ کے پاس 100 درخت مل جائیں، آپ خوش ہو جائیں گے. جنت میں اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا جو کوئی دنیا میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے نام کا ایک گھاس اگا دیا جاتا ہے. اور پھر ہر پتا کلمہ پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو لہذا جو ہے آپ لوگ جو ہے کلمہ طیبہ قابل کیجئے، نمازی بن جائیے، فجر کی نماز میں اٹھے. اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں دیکھو یاد رکھو آج ہمارے گھروں سے نماز اڑ گئی ہے، آج ہمارے گھروں سے قرآن اڑ گیا، برکتیں چلے گئی. اگر آج ہم قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے، نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو جو ہے گھٹا نہیں سکتی. اگر آج ہم نمازی بن جائیں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے. جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح.
اذان کی آواز آتی ہے؟ بولو 5 وقت آتی نہیں آتی؟ کس کس کو کانوں میں ہاتھ اذان کی آواز آتی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ نماز کو جاتے ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی کھانا کھانا، کبھی کبھی کھانا کھانا، کھانا 3 ٹائم ہونا، نماز نہیں ہونا۔ صبح کا ناشتہ ہونا، دوپہر کا ہونا، شام کا ہونا۔ ارے کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے نا، بولو الحمدللہ۔ جو خدا تمہیں کھانا کھلایا، جو خدا تمہیں پانی دیا، جو خدا تمہیں جو ہے زمین دیا، جو خدا تمہیں آسمان دیا، جو خدا تمہیں جان دیا، جو خدا تمہیں سورج دیا، جو خدا تمہیں آنکھ، ہاتھ، پیر، زمین، ہر چیز اللہ نے تمہیں دیا، وہ خدا کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ ہم نماز کو جاتے نہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ موذن پکارتا ہے آؤ بھلائی کی طرف، نماز کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، ہم سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح کا وقت میں بندوں کے لیے رزق تقسیم کرتا ہوں، جنت کے دروازے کھولتا ہوں، رزق کے دروازے کھولتا ہوں، کھانے کا دروازہ کھولتا ہوں۔ ہم سوتے رہتے ہیں تو بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نماز فرض ہے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمہیں قبر میں نماز کے تعلق سے پوچھے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ دیکھیے ایک بات آپ کو میں سمجھاؤں۔ میں یہاں بنگلور سے، کرناٹک بنگلور سے آیا، میں آیا ہوں ایک مقصد کے لیے آیا۔ کیوں آیا؟ آپ کے پاس واز کرنے، تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا ایک مقصد ہے، آپ ہر جوتتے ہو، آپ جو ہے کھیت جوتتے ہو، آپ کا ایک مقصد ہے کہ چاول اگے گا، چاول وہاں سے پیداوار ہوگی۔ ہر ایک شخص کا ایک مقصد ہے۔ ایک شخص کام کو جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ مولانا پڑھاتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کا ایک مقصد ہے۔ ہم اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں؟ اے اللہ ہمیں کیوں بھیجا؟ اے اللہ تیرا مقصد کیا ہے؟ تو کیوں ہمیں پیدا فرمایا؟ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا مقصد عبادت کے لیے ہے، اللہ کا مقصد جو ہے بندگی کے لیے ہے، لیکن آج ہم جو ہے عبادت سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے ہم نمازی بن جائیں، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں، ہم جو ہے عہد کر کر یہاں سے اٹھیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم خود بھوکے رہیں گے لیکن بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے عہد کیجیے اور دعا کیجیے۔ نماز دین کا کھمبا ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، نماز کی کیا فضیلت ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ گروہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، ادھر والے سبحان اللہ، یہ گروہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، جن کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوں گے، ان نمازیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے چہرے چمکتے دھمکتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ نمازی کہیں گے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے ہم مسجد چلا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک گروہ، ایک پارٹی
جب وہ جنت میں جائے گی ان کے چہرے چاند سے زیادہ چمکتے ہوں گے. سبحان اللہ. ان کے چہرے چاند سے زیادہ چمکتے ہوں گے. پوچھا جائے گا تمہارا حال کیا تھا؟ اللہ اللہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ایک جماعت جب جنت کو جانے لگے گی، جب ایک جماعت جنت کو جانے لگے گی، ان کے چہرے چودھری کے چاند سے زیادہ، ستاروں سے زیادہ، سورج کی روشنی سے زیادہ چمکتے دھمکتے ہوں گے. سبحان اللہ. پوچھا جائے گا تمہارا چہرہ اتنا چمک رہا ہے، تمہارے چہرے میں اتنا نور ہے، تمہارا چہرہ اتنا چمکتا دھمکتا ہے، کیا بات ہے؟ تمہاری نمازوں کا حال کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے سبحان اللہ 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 ہم اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج انسان کو جو ہے چائے کے لیے جو ہے فرصت ہے، کھیتی باڑی کرنے فرصت ہے، باتیں کرنے فرصت ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے فرصت ہے، پکچر دیکھنے فرصت ہے، ٹی وی دیکھنے فرصت ہے، موبائل دیکھنے فرصت ہے. اگر اس سے پوچھے کہ نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، یاد رکھو کل قیامت کے دن جو ہے آپ کو نماز کا جواب دینا ہوگا. آج یہاں پر آپ عہد کر اٹھو کہ ہم نمازی بنیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نمازی نماز کے لیے اب تکبیر مانتا ہے اللہ اکبر، اب جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ضم سورہ پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جب سلام پھرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہ لے کر آیا تھا، گناہ پورے گر گئے. سبحان اللہ. پاک و صاف ہو گیا. جو نماز کے لیے آیا، نماز پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے پاک و صاف ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. نماز پڑھیں گے الحمدللہ. اللہ سے دعا کرو اے اللہ، بولے اے اللہ، بلند آواز سے اے اللہ، آج تک ہم نے جان کر نہ جانے نماز چھوڑ دی، کئی نمازیں ہم نے چھوڑ دی. اے اللہ آج ہم تیرے بارگاہ میں عہد کرتے ہیں مولا آج سے ہم نمازی بن جائیں گے الحمدللہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے آمین بولو. اے اللہ جو کچھ ہم نے نمازیں چھوڑ دی تھی آج تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں آئندہ ہم نماز پڑھیں گے. اے اللہ آئندہ ہم اپنی زندگی اچھی بنا لیں گے. اے اللہ ہمارے گھر بچوں کو ہم پڑھائیں گے، ایک اچھی نیت کر کر جو ہے یہاں سے اٹھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. بس آپ جو ہے آپ یہاں سے عہد کر کر اٹھو کہ آپ اپنے بچوں کو الحمدللہ پڑھائیں گے الحمدللہ. نماز پڑھیں گے الحمدللہ بولو. ہاں ہمارا میسج، ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک اچھی بات سنائیں. آپ بہت سارے باتوں پر جو ہے میں نے روشنی ڈالی ہے. آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر جو ہے آپ عمل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں آپ قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے اسکول کی تعلیم دیں گے، مدرسے کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر جو کچھ ہے اللہ نے میسر دیا آپ اپنے بچوں کو تعلیمات دیں گے. یہ نہ کہیں کہ میں غریب ہوں، اگر غریب ہے تو ایک مرتبہ نہ کھا بچے کو پڑھا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تماموں کو
ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تماموں کو نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ جو علماء کرام یہاں پڑھا رہے ہیں مولا ان کے علم میں برکت عطا فرما اور بچوں کے علم میں برکت عطا فرما. اس بستی میں رحمت برکت عطا فرما. جتنے حاضرین یہاں آئے ہیں مولا سب کے جائز قلبی تمنا پوری فرما دے. بلند آواز سے آمین بولو بھائی. آمین. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین. اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما دے. آمین. اللہ سب کی کمائی میں برکتیں عطا فرما. آمین. ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. آمین. حرامات و ریا سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. ہمارے جناب بختیار کی جائز قلبی تمنا پوری فرما. آمین. خاتمہ بخیر فرما. کل روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت مولانا عماد الدین صاحب، حضرت مولانا عماد الدین صاحب. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ. সম্মানিত সামিন হযরত হল, আপনারা নিশ্চয় ধৈর্য লইয়া বসিয়া ওয়াজ শুনছেন. এখন আপনারা দেখতে পাইছেন আমরা বিশিষ্ট অতিথি হযরত মাওলানা ইমামউদ্দিন সাহেব মানে আপনার স্টেজও আই গেছেন গিয়া. তারপরে হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব কলকাতা উনিও উনার পরেও বিশিষ্ট হয় হযরত মাওলানা মুফতি মকিবুর রহমান